حیدری نماز کے ٹائم وہ سوئے جن کا امام سوتا ہو. نہیں علی تو وہ ہے کہ نماز کے وقت بعد میں ہوتا ہے, علی مصلی پہ پہلے ہوتا ہے. یہ علی کی سیرت کا جملہ. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی کا رشتہ دار کون؟ جس کی نماز نیند سے بہتر ہجرت کی ساری رات. بات ہوتی ہے جو کہ پہلے آپ سمجھ آیا کریں ہیں. ہجرت کی ساری رات علی نبی کے بستر پہ سوئے رہے. فرق آ رہا ہے حبیب کے رشتہ داروں میں, نبوت کے رشتہ داروں میں. ہجرت کی رات تو سارے جانتے ہیں نا, اتنا شیعہ جانتے ہیں اور کوئی جانتے ہی نہیں. ساری رات علی اطمینان سے نبی کے بستر پہ سوئے رہے. بلکہ علی کی پوری زندگی کی یہ ایک رات ہے. ایک شخص نے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا ہم دیکھتے ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتے ہو, زندگی میں کبھی سونے کا بھی اتفاق ہوا ہے؟ علی کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ علی کی جان ہے. خدا کی قسم علی توحید کا موضوع علی کا پسندیدہ موضوع ہے. اللہ کی قسم عاشقوں نے تو توحید کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. نہج البلاغہ کا ہر خطبہ ذات توحید سے شروع ہوتا ہے. اگر نہج البلاغہ نہ ہوتا آج توحید کی معرفت ہی نہ ہوتی دنیا. یہ علی کا نہج البلاغہ ہے جس نے دنیا کو خالق کا تعارف کروایا. اللہ کی قسم اگر توحید کی توہین ہو علی خوش نہیں ہوتا. علی اس ماننے والے پہ خوش ہی نہیں ہوتا جو علی کے خدا کی توہین کرے. عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے, علی کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. ہجرت کی رات میں جس کھروٹ پہ سویا تھا اسی کھروٹ پہ اٹھا. ہر رات ہزار رکعت شادی, ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی. آج علی نے ایک رکعت بھی نماز نہیں پڑھی. آج حکم تھا کہ سو جاؤ. وہ جان سے مانا جی علی اپنی مرضی سے سویا ہی نہیں. اور ہمارا زمانہ آج حکم اتنا تھا کہ آج تم سو جاؤ. علی ایسے سوئے کہ زندگی میں پھر ایسا کبھی سوئے نہیں ہے. ساری رات علی سوئے رہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں جزیرہ آباد والوں کے سامنے. وہاں تو ایک عام آدمی نے نوکر نے اٹھا دیا تھا, نوکر نے. یہ جملہ کسی صحابی کا ہے نہیں بلکہ صحابی کے نوکر کا جملہ, اٹھو کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ کی قسم ان کے غلام کا جملہ ہے جو آپ جانتے ہیں, طریق جانتے ہیں. میں کہتا ہوں آج علی ساری رات سویا رہا. علی کے سرحانے جبریل بھی کھڑا تھا. آج جبریل میں جرت نہ ہوئی. جبریل میں جرت نہ ہوئی کہ علی کے سرحانے یہ کہتا اٹھو کہ نماز نیند سے بہتر ہے. ساری رات علی نے نبی کے بستر پر اطمینان سے سو کر دنیا میں ثابت کر دیا نبی کا رشتہ دار وہ ہے جس کی نماز نیند سے بہتر. نبوت کا رشتہ دار ہے کہ جس کی نیند نماز سے بہتر. حیدری جس کی نیند نماز سے بہتر ہے. علی بہتر سمجھتا ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے, نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. وہ تو نبی کے اللہ کے حکم کی اطاعت کو عبادت سمجھتا ہے.
اللہ کے حکم کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اگر وہ کہے نماز پڑھو، علی ہر رات ہزار رکعت نمازیں پڑھے، اگر حکم آ جائے سو جاؤ، آج علی اطمینان سے سو جائے گا، حالانکہ ایسی جگہ پہ لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی، لیکن یہ علی ہے جو ساری رات اطمینان سے سویا رہا۔ بس میرے بھائیوں، میں ختم کروں، اب تو میں عرض کر رہا تھا نبی کے رشتہ داروں میں، نبوت کے رشتہ داروں میں فرق پیش کر رہا تھا۔ عزیز مولا باد رکھے سب حضرات کو یہ بھی فرق بڑے آسان انداز میں آپ نے سننا ہے۔ نبی کا رشتہ دار کون؟ نبی کا رشتہ دار وہ ہے جس کی نماز سورج کا انتظار کرے، سورج کا۔ کچھ سمجھ گئے ہیں، ابھی باقی سمجھے ہی نہیں نا جی، اگر آپ سمجھتے تو پھر خاموش نہ رہتے۔ نبی کا رشتہ دار کون؟ جس کی نماز سورج کا انتظار کرے۔ شاہ جی ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سورج سر سے ڈھلے تو پھر نماز پڑھے، سورج سر سے ڈھلے تو پھر نماز پڑھے۔ تو نبی کا رشتہ دار کون؟ جس کی نماز سورج کا انتظار کرے۔ نبوت کا رشتہ دار کون؟ جس کی نماز کا سورج انتظار کرے۔ سلامت رہو۔ ہاں، نبی کا انتظار کون؟ جس کی نماز سورج کا انتظار کرے، سورج سر سے ڈھلے تو پھر نماز پڑھے۔ نبوت کا انتظار کون ہے؟ جس کی نماز کا، آپ جانتے ہیں محترم، جانتے جس کی نماز کا سورج انتظار کرے، علی نماز ختم کرے تو میں غروب ہوں، علی نماز ختم کرے تو میں غروب ہوں۔ نبی کے رشتہ داروں میں، نبوت کے رشتہ داروں میں بہت فرق ہے۔ نبی کا رشتہ دار کون؟ جو دین کو اجڑتا دیکھ کر گھر میں بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ، حق ادا کر دیتے وزیر آباد والوں، ابھی تو میں نے جملہ ہی نہیں کہا سارا۔ مولا سلامت رکھے، مولا اس گھر کو آباد رکھے، بانیان کی اس محنت کو مولا کامیابی عطا فرمائے۔ بس میں نے دو جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، آزادات تو سمجھ گئے ہیں۔ نبی کا انتظار کون؟ جو دین کو اجڑتا دیکھ کر گھر میں بیٹھ جائے۔ نبوت کا انتظار کون ہے؟ جو دین کو اجڑتا دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ساتھ لے کر کربلا میں آ جائے۔ یہ کربلا میں آنے والا بھائی شبیر نبوت کا رشتہ دار ہے۔ حسین نبوت کا رشتہ دار تھا نا، نبوت کا۔ بھرے مدینے سے اکیلا حسین کیوں نکلا ہے؟ جزاک اللہ، مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مدینہ، مدینہ بھرا ہوا تھا، اکیلا حسین کیوں نکلا؟ حسین نے جملہ کہا تھا، میں حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے میں جا نہیں رہا، بیت المال پر قبضہ کرنے کے لیے حسین نہیں جا رہا، بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا۔ شبیر بھائی بڑا لفظ ہے، حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، امت کی۔ کیوں؟ حسین جانتے تھے اگر امت اچھی ہوتی اگر امت اچھی ہوتی یزید خلیفہ بنتا، لیکن حسین نے ایسی اصلاح کی ہے پھر کسی یزید کو پھر دعویٰ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ عزادر حسین کا دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ حسین کی عزاداری کے مطلب یہ ہے
کہ جو حسین کا مشن ہے اس کو زندہ رکھے آپ۔ حسین نے دین کو پامال نہیں ہونے دیا، حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن حسین چاہتا تھے میرے نانا کا دین اپنی اصلی حالت میں زندہ رہے۔ ہماری عزاداریوں میں، ہمارے ماتم میں، ہمارے جلوسوں میں کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ جس سے دین کی پامالی ہو۔ حسین کی روح کو خوش کرنا ہے، ہماری عزاداری، ماتم، جلوس یہ دین کے احیاء کے لیے ہونے چاہیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن عزاداروں، حسین نے دین پر، اللہ گواہ ہے، حسین نے کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ حسین نے سب کچھ اس دین پر خرچ کیا، قربان کیا۔ میں کہتا ہوں حسین کی قربانی تک کی کام ختم ہو جاتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب حسین کے بعد حسین کی بہن آئی ہے نا بھائی کی لاش پر، اور حکم ہوا، ظالم نے کہا کہ سجاد اپنی بیویوں سے کہو کہ جلدی جلدی لاشوں کو چھوڑ دے۔ عزادار ہے کائنات میں کوئی ایسی مثال کہ بھائی کی لاش پہ بہنیں رو رہی ہو اور کوئی کہے ان سے کہو جلدی جلدی لاشوں کو چھوڑ دے۔ عزادار جب یہ قیامت خیز اعلان ہوا، ہر بی بی نے لاش کو چھوڑا۔ اکبر کی ماں نے اکبر کو چھوڑا، قاسم کی ماں نے قاسم کے ٹکڑوں کو بشمیر چھوڑا، ادھر ام کلثوم نے عباس کی لاش، علی حسین کی لاش کو جناب زینب نے چھوڑا۔ لیکن حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معصوم بچی، میں صداعت سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، ایک بچی بابا کی لاش کو چھوڑ رہی تھی۔ ظالم شمر نے دیکھا، سب نے چھوڑ دیا، یہ معصومہ نہیں چھوڑ رہی، یہ بچی کے نزدیک آیا، اس نے کوئی ایسا ظلم کیا، میری زبان میں طاقت شادی نہیں ہے، اس ظالم نے کوئی ایسا ظلم کیا، سکینہ کے رخسار سے لہو بہنے لگا۔ سکینہ نے بابا کی لاش کو چھوڑ گئے، چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو کر سکینہ کہتے ہو ظالم اولم یکفی لک ہؤلاء الاسارى، تو کیا تیرے لیے اتنے قیدی کافی نہیں تھے؟ ان قیدیوں کو لے جا، مجھے اپنے بابا کے پاس رہنے دے۔ ظالم کہتے اکیلی رہ کے تو کیا کرے گی؟ سکینہ کہتی ہے جو ابو ذر کی بیٹی نے کیا، میں سر میں خاک ڈال کر جو راستے پہ بیٹھ جاؤں گی، وہی تو مسلمان آئے گا، میں کہوں گا لوگوں مات الغریب والصلاۃ، ایک مسافر مارا گیا، اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ نیازی مولا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ میری ماں نے مجھے، میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے۔ میرا بچہ غلام حضرت عباس ہو جائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ نیازی مولا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ خلوص دل کی روشنائی لے کر
بدیدائے تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں پہ اپنے لب پر حسین لکھنا یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی ڈھالیوں پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گی اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا وہ برچھیاں وہ چمکتے ہنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں وہ برچھیاں وہ چمکتے ہنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں محسن اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں محسن جہاں شہیدوں کا نام لکھنا جہاں شہیدوں کا نام
نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا نیاز مولا بلند تر سراوا